افغانستان میں طالبان حکومت کی مہمان نوازی کے مزے لوٹنے والی تحریک طالبان پاکستان کے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب میں بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملوں کے بعد اب پاکستانی عسکری حکام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور انہوں نے پاک افغان سرحد پر موجود ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو پاک فضائیہ کے ذریعے نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان کسی مسلح تنظیم کو اپنی سرزمین پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، جبکہ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان نے افغان طالبان حکومت کے اصرار پر ٹی ٹی پی کے ساتھ امن مذاکرات شروع کیے تھے جو ان کے سخت رویے کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے بعد حالیہ کور کمانڈرز کانفرنس اور اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سیکیورٹی کی صورتحال پر اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور پاکستانی طالبان کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ عسکری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک افغان سرحد پر موجود تحریک طالبان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سب سے پہلے افغان سرزمین کو ٹارگٹ بنایا جائے گا جہاں پاکستانی طالبان جنگجوؤں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ تاہم یہ خدشہ موجود ہے کہ اگر پاکستان افغانستان کی سرزمین پر فضائی حملہ کرتا ہے تو اس سے دونوں ملکوں کے مابین پہلے سے کشیدہ تعلقات اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہیں اور ان کے تعلقات نے بدتر شکل اختیار کر لی ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سمی یوسفزئی کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان کو اس وقت اپنی ہی پالیسیوں کا رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان کے پاس کوئی باقاعدہ منظم فوج نہیں ہے۔ انہوں نے طاقت کے ذریعے حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ پاکستان کو اس صورتحال کو مختلف طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی تناظر میں پاکستان کو ان سے بات کرنا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ جہاں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اپنے لوگوں کو مارا جاتا ہے، تو ایسے میں ان کا رویہ پڑوسی ممالک کے ساتھ کیسا ہوگا؟ کچھ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دراصل افغان طالبان پاکستانی طالبان کو اسلام آباد پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان کو دنیا میں تسلیم نہیں کیا گیا اور ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ماضی کے برعکس اس مرتبہ پاکستان نے بھی انہیں تسلیم نہیں کیا، جس وجہ سے افغان طالبان کو بھی مایوسی ہوئی ہے۔ دفاعی امور کے ماہر اور تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغانستان سے بات کرنی چاہیے تھی اور ان سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ ٹی ٹی پی میں افغانستان کی پناہ گاہوں کو ختم کرے اور ان تمام عناصر کو پاکستان کے حوالے کرے۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں تھی اور نہ ہی پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ حکومت جرائم پیشہ گروپ کے ساتھ مذاکرات کرے۔ بظاہر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑی کشیدگی کی وجہ تحریک طالبان کے بڑھتے ہوئے حملے ہیں۔ ماضی میں بھی جب افغانستان پہ حامد کرزئی اور پھر اشرف غنی کی حکومت قائم تھی، ان دنوں بھی پاکستان کی جانب سے بار بار یہی کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان میں حملوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور یہ کہ حملہ آور افغانستان سے آ کر پاکستان میں حملے کرتے ہیں۔ پاکستان میں حکام نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ اور دیگر بڑے حملوں کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ حملہ آور افغانستان سے آئے تھے۔ اس کے برعکس افغانستان کا کہنا تھا کہ حملہ آور پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں۔ سمی یوسفزئی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 40 سال سے دونوں ممالک کے درمیان جو سلسلہ جاری تھا، اب اس وقت صورتحال اس کے بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ افغانستان پر جب روس حملہ آور ہوا تو اس کے بعد سے پاکستان سے لوگ جا کر افغانستان میں لڑتے رہے اور ان کے بقول یہ سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہا۔ افغانستان مسلسل یہ الزام عائد کرتا رہا ہے کہ پاکستان سے لوگ آ کر افغانستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن پاکستان اس کی تردید کرتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب صورتحال الٹ ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان گزشتہ 1 سال سے اندرونی طور پر بدقسمتی سے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، جس وجہ سے ملکی پالیسی خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر پالیسی متاثر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان کے ساتھ تعلقات ویسے نہیں تھے جیسے ہونے چاہیے اور جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ایسی قوتیں بھی کام شروع کر دیتی ہیں جو ملک کے اندر حالات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے لیے افغان طالبان کے ساتھ امریکہ نے دوحہ میں مذاکرات شروع کیے تھے، جس میں دیگر شرائط کے ساتھ ایک شق یہ بھی تھی کہ افغانستان میں کسی بھی تنظیم یا انفرادی طور پر کسی کو افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی یا تشدد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ افغان طالبان القاعدہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کریں گے تاکہ ان کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ گزشتہ سال اگست میں افغان طالبان طاقت کے بل بوتے پر اقتدار میں آئے اور حکومت کا کنٹرول سنبھالا۔ افغان طالبان کے اس طرح کابل پہنچنے پر پاکستان پر الزام بھی عائد کیے جاتے رہے کہ ان طالبان کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی پاک افغان سرحد پر حالات کشیدہ رہے اور مختلف مقامات پر سرحد پر دیوار کو اکھاڑ دیا گیا، اور اس کے علاوہ مختلف اوقات میں سرحد پار سے پاکستان کے مختلف علاقوں پر حملے بھی کیے جاتے رہے۔ افغان طالبان نے اس دوران پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مصالحت کی کوشش کی اور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جن کے لیے ثالثی کا کردار افغان طالبان ادا کرتے رہے۔ اس دوران کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی بھی کی گئی، لیکن اس کے خاتمے کے بعد پاکستان میں حالات ایک مرتبہ پھر کشیدہ ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عمران کے دور میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی، جو پالیسی اپنائی، آج قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ آج عسکری حکام بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شدت پسند حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دوران مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور اپنے نئے ٹھکانے بنا لیے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ سمیع یوسف زئی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ایسی پالیسی اختیار کرنا ہوگی جس سے صورتحال بہتر کی جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغان طالبان کو ایک باقاعدہ منظم فوج نہیں بلکہ ایک مسلح طاقتور گروپ کے طور پر دیکھنا ہوگا، کیونکہ اب اس گروپ کو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی شکل میں ایک مؤثر پلیٹ فارم بھی دستیاب ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔